اسلامک بینکنگ کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں، اسلام نے بینکنگ کا براہ راست تو کوئی تصور نہیں دیا، اسلام نے تجارت کا تصور دیا ہے۔ بینکنگ میں بھی بزنس ہوتا ہے، ایک ناجائز بزنس ہے، ایک جائز بزنس ہے۔ تو اسلام نے جائز بزنس بتایا کہ ان کن طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ تو عام جو بینکنگ ہے، جو سودی بینکنگ ہے، اس میں لون دیا جاتا ہے، اس پہ آپ سے سود لیا جاتا ہے، یہ خالص حرام ہے، اس پر پوری امت کا اجماع ہے، قرآن میں اس پہ بڑی شدید وعیدیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اللہ سے ڈرو اور سودی لین دین کو چھوڑ دو۔ تو کیونکہ پوری دنیا میں بینکنگ سود ہی کی بیس پر ہے، تو اس لیے پاکستان میں اس پر آواز اٹھائی گئی بہت زیادہ، ویسے تو دنیا بھر میں آواز اٹھائی گئی، لیکن یہاں جو بر صغیر کے علماء ہیں، انہوں نے بینکنگ کا متبادل پیش کیا، اور اس میں یہاں کے علماء کی بہت بڑی خدمات ہیں۔ پھر تو جب یہ کام بین الاقوامی سطح پہ پھیلا ہے، تو المعایر کے نام سے پوری دنیا کے علماء، جو بڑے بڑے مستند علماء تھے، خاص طور پر خرید و فروخت کے مسائل میں وہ بہت ماہر سمجھے جاتے تھے، عربی میں پھر ان کے پوری معایر کے نام سے کتابیں ہیں، اور معایر کا مطلب کون سے اصول اور کون سے ضابطے ہیں جن پر اسلامی تجارت ہوگی۔ تو اس کے مطابق جو ہے نا، بینکنگ کا جو آلٹرنیٹ پیش کیا گیا تھا، یعنی سودی بینکنگ کا، وہ آلٹرنیٹ یہ تھا کہ اسلام میں بزنس کے 6 مشروع طریقے ہیں جو اسلام نے بالکل ان کی اجازت دی ہے۔ ایک ہے جی مضاربت ہے۔ مضاربت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی کی انویسٹمنٹ ہو، دوسرے کی محنت ہو۔ محنت میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ آگے کسی کہیں اور انویسٹ کر دے۔ میں آپ کو 1 لاکھ روپے دیتا ہوں کہ جو بھی آپ بزنس کرنا ہے کریں، لیکن جو آپ پیسہ کمائیں گے اتنے فیصد میرا ہوگا، اتنے فیصد آپ کا۔ پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ بزنس کرنے کے بجائے خود آگے مضاربت پہ کسی کو دے دیتے ہیں کہ بھائی مجھے 1 لاکھ روپے کہیں سے ملے ہیں بزنس کے لیے، تو میں خود نہیں کر رہا، آپ کرو، اور اس سے آپ ڈیلنگ کر لیں کہ اتنے % میرا، اتنے % آپ کا۔ پھر اصل انویسٹر کو آپ اس میں سے اس کی پرسنٹیج کے حساب سے دے۔ ایک طریقہ ہے مشارکہ، کہ دونوں طرف سے پیسے ہوں۔ ایک طریقہ ہے سلم۔ سلم کا مطلب کیا ہے؟ آپ پہلے پیسہ لے لیتے ہیں خریدار سے اور مستقبل کی بے کرتے ہیں۔ فیوچر کی بے جائز نہیں ہے، لیکن سلم میں جائز ہے، اس کی اپنی شرائط ہیں۔ تو بے سلم ہے۔ پھر مرابحہ ہے، ایک چیز آپ کیش پہ اٹھا کے قسطوں پہ مہنگی کر کے بیچ دیتے ہیں۔ تو یہ چوتھا عقود ہے۔ ایک ہے اجارہ، رینٹ پر دیتے ہیں آپ کوئی چیزیں، اور ایک ہے استثناء۔ استثناء کا مطلب ہوتا ہے آرڈر پہ کوئی چیز بنوانا، تو کوئی پروجیکٹ آپ بنا کے لوگوں کو دیتے ہیں۔ تو یہ 6 عقود ہیں جن پہ اسلامک بینکنگ گردش کر رہی ہے۔ تو علماء نے یہ 6 عقود بینکوں کو بنا کے دیے تھے کہ بھئی آپ اس پہ تجارت کریں۔ تو ہم نے پھر 1 سال بینکوں کا سروے کیا، جو میزان بینک ہو گیا، بینک اسلامی ہو گیا، اس کے علاوہ جو بھی اسلامی اصولوں پہ جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم بینکنگ کر رہے ہیں۔ تو ہم نے پھر کیا کیا کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے جب اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا، دارالعلوم کرنگی کے بڑے حضرات نے، البتہ تکافل کے بارے میں ہماری رائے حضرت یعنی دارالعلوم کرنگی کی رائے سے ابھی تک متفق نہیں ہوئی ہے۔ اس پہ حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے براہ راست بھی ہمارے یعنی اشکالات ہم نے پیش کی ہیں، تو حضرت کی طرف سے ان کے جواب بھی دیے گئے، لیکن ظاہر ہے اہل علم میں اختلاف ہوتا ہے، اگرچہ حضرت تو بہت بڑے آدمی ہیں، لیکن بہرحال اس میں ہمیں لگا کہ ہمیں اس جواب سے ہم مطمئن نہیں ہو پائیں۔ جب علماء کسی مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں، اور ایک ہی مکتب فکر کے علماء ہیں جن کا جو سوچنے کا انداز اور دلائل وہ سب ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، پھر بھی ان میں اگر اختلاف ہو جائے اور آپ ان کو اہل حق علماء سمجھتے ہیں، تو پھر ایک اصول یاد رکھیں۔ پھر اس میں کیا ہے، جس قول میں احتیاط ہے اس کو احوط کہا جاتا ہے، اور جس میں آسانی ہے اس کو اوسع کہا جاتا ہے، وسعت والا۔ تو ایسے موقع پہ پھر عوام کو چاہیے کہ شدید ضرورت کے بغیر وہ احتیاط والے قول پر عمل کرے، اور کہیں ضرورت شدیدہ ہو، بہت زیادہ حرج کا اندیشہ ہو، تو پھر اس قول پر عمل کر لے جس میں گنجائش ہے۔ تو یہ ایک اصول یاد رکھیں۔ تو ہماری خلاصہ کیا نکلا؟ اسلامک بینکنگ ہماری نظر میں جائز ہے بالکل۔